پیدا ہو. ملک کے حالات بدلتے جا رہے ہیں. اذان کو لے کر کے جو صورتحال بن رہی ہے اور دیگر جو معاملات آج سامنے آ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جذبات میں آ کر کے ٹکراؤ کا راستہ اختیار کریں، جھگڑے کی شکل بنے اور ہندو مسلم فساد ہو. ان کی پوری کوشش ہے، لیکن ہمیں ان کی کوششوں کو ناکام کرنا ہے. ایک بات ہمیں طے کر لینا ہے کہ ہمیں جھگڑے کے راستے پر نہیں جانا ہے، اپنے شہر کا امن و امان ہر حال میں باقی رکھنا ہے. لاؤڈ اسپیکر کو لے کر کے سپریم کورٹ کی جو گائیڈ لائن کہو یا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ کہو، ہم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ممنوع ہے، تو اگر اس سے کسی قسم کا کوئی انتشار پیدا ہو رہا ہے، ہم نے اس کو قبول کیا. شہر کی بہت ساری مسجدوں سے فون آئے اور ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ ابھی اس وقت ہم جو اذان دیتے ہیں وہ 6 بجے سے پہلے ہوتی ہے، 6 بجے سے پہلے ہوتی ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے. آپ اذان دیجئے بغیر مائک کے، جن کو نماز پڑھنا ہوتا ہے وہ آتے ہیں. لاؤڈ اسپیکر تو آج کی ایجاد ہے، ماضی میں لاؤڈ اسپیکر کہاں تھا؟ نماز پڑھنے والے آتے تھے. ہمیں اذان دینی ہے، لاؤڈ اسپیکر ضروری نہیں ہے. جن کو نہیں آنا ہے، مسجد کے پڑوس میں گھر ہوتا ہے، اذان سنائی دیتی ہے اور نہیں آتے. اس لیے انتشار کی کوئی شکل نہیں پیدا ہونی چاہیے. الحمدللہ ہمارے شہر کے لوگوں نے اس بات کو قبول کیا، ذمہ داران نے اس بات کو مانا، اور سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن بولو، اس کا ججمنٹ کہو، اس کے پیش نظر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم میں جو نمازی ہیں انہیں اذان سنائی دے نہیں سنائی دے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس مسجد میں جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس میں ٹائم کیا ہے. وہ لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. اس لیے اس کو جھگڑے کا عنوان نہیں بنانا ہے، جھگڑے کا عنوان نہیں بنانا ہے. اس بات کی پوری کوشش کرنا ہے. ظاہر بات ہے جھگڑا ہمیشہ محرومی کا سبب بنتا ہے. شب قدر کے سلسلے میں حضور نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ باہر تشریف لائے لوگوں کو خبر دینے کے لیے کہ شب قدر کب ہے. آپ آئے تو 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. اب جھگڑے کی وجہ سے حضور جو بات بتانا چاہتے تھے وہ بات رہ گئی. یہ جھگڑے کی وجہ سے جھگڑا ختم کرنے کا مرحلہ آ گیا. جھگڑا ختم تو ہو گیا، لیکن اللہ پاک نے شب قدر کی تعین اٹھا لی اور حضور سے بھی وہ بات بھلا دی گئی. حضور نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، لیکن فلاں اور فلاں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس بات کو اٹھا لیا. اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کا اٹھا لینا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا، اس لیے اللہ پاک نے یہ اس طرح اٹھا لیا. جھگڑا ہمیشہ محرومی کا سبب ہوتا ہے. ایک فساد، ایک دنگا کتنے لوگوں کو ان کی زندگی بھر کی کمائی سے محروم کر دیتا ہے. دکان جلا دی جاتی ہے، لوٹ لی جاتی ہے، گوڈاؤن میں آگ لگا دی جاتی ہے، اور پھر نہ جانے کتنے لوگ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھو ہندوستان کے اندر مختلف قوموں نے حکومتیں کی. مسلمانوں نے بھی 800 سال تک حکومت کی، 700 سال تک حکومت کی، لیکن کبھی کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو مجبور نہیں کیا کہ تم مذہب اسلام قبول کرو، اور کبھی انہیں روکا نہیں کہ تم مندروں میں مت جاؤ، بت پرستی مت کرو. ہمارا قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. دوسری قوموں نے بھی حکومتیں کی، راجے مہاراجے گزرے ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو بھی مجبور نہیں کیا
کہ تم اسلام چھوڑ دو اور ہندو دھرم قبول کر لو. انگریز آئے, انگریزوں نے ہندوستان آنے کے بعد ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. جب ہندوستان کے رہنے والوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ لڑاؤ اور حکومت کی پالیسی ہے تو متحد ہو گئے, اور پھر ہندوستان کی تمام قوموں نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کی اور ملکوں کو آزادی ملی, دیش کو آزادی ملی. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. ہمیں اس کے ریئیکشن اور رد عمل میں متحد ہونا ہوگا. اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کو سمجھ رہا ہے, محسوس کر رہا ہے کہ یہ لڑاؤ اور حکومت کرنے کی پالیسی ہے, بانٹو اور حکومت کرنے کی پالیسی ہے, ہمیں اس میں نہیں پڑنا ہے. یوٹیوب پر آپ دیکھو کتنے لوگوں کے, ہندو بھائیوں کے بیانات آ رہے, آج وہ بھی اس بات کو محسوس کر رہے. تو ہمیں بھی متحد ہونا ہے. اگر سامنے والے چاہتے ہیں تو ہمیں تو اس سے زیادہ اس بات کو محسوس کرنا چاہیے. کوئی ٹکراؤ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے, کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اذان کو لے کر کے, لاؤڈ اسپیکر کو لے کر کے ہمارے شہر میں کوئی واد, کوئی جھگڑا کھڑا نہیں ہونا چاہیے. ایک وقت تھا کہ اذان نہیں تھی لیکن نماز با جماعت ہوتی تھی, لیکن لوگوں کو دقت ہوتی تھی تو حضور نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ کیا کرنا چاہیے کہ جماعت کے لیے سب لوگ وقت پر آ جائیں. تو مشورے میں الگ الگ بات آئی, میں نے پیچھے ذکر کیا تھا. کسی نے کہا کہ گھنٹا بجایا جائے, کسی نے کہا کہ آگ لگائی جائے تاکہ دھواں دیکھ کر لوگ آئیں, کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے, کسی نے کہا کہ طبلہ بجایا جائے. طرح طرح کی بات ہونے لگی. حضور نے سب کو رد کر دیا کہ گھنٹا بجانا بت پرستوں کا طریقہ ہے, ناقوس بجانا یہودیوں کا طریقہ ہے, آگ مجوسیوں آتش پرستوں کا طریقہ ہے. حضور نے انکار کیا. اور حضرت بلال سے کہا کہ تم لوگوں میں گھوم کر اعلان کرو. تو وہ گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور کہتے تھے کہ الصلاۃ جامعہ, جماعت کا وقت ہو گیا ہے, آؤ. پھر عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے خواب دیکھا. پھر حضرت عمر نے بھی وہی خواب دیکھا, اور وہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو دیکھا, وہ انسانی شکل میں تھے, ناقوس لے کر کے جا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ بیچو گے؟ تو خواب میں انہوں نے کہا کہ کیوں, کیا کرو گے خرید کے؟ کہنے لگے ہم نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو اس سے اچھا طریقہ بتاؤں. کہا بتاؤ. تو انہوں نے ناقوس رکھ دیا, ایک بلند چھوٹی دیوار کے اوپر چڑھے, کان میں انگلیاں دی اور اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, پوری اذان دی. آنکھ کھلی, فجر کی نماز میں حضور کے پاس پہنچے اور اپنا خواب ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. عبداللہ حضرت عمر بھی آ گئے کہ اللہ کے رسول میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. حضور نے اس خواب کی تائید کی اور حضرت بلال کو بلایا اور عبداللہ ابن زید سے کہا کہ تم اذان کے کلمات ان کو بتاؤ. عبداللہ حضرت بلال اذان دیں گے, کیوں؟ فَإِنَّهُ عَنْدَ صَوْتًا مِّنْكَ, کہ ان کی آواز تمہاری آواز سے بہت زیادہ بلند ہے. اور ظاہر بات ہے مقصد یہ ہے لوگوں تک آواز جائے کہ بھائی چلو اب نماز جماعت کا وقت ہو رہا ہے. حضرت بلال نے اذان, مائک نہیں تھا, مائک کا استعمال, لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہماری اذان کا یا ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے. یہ ایک ذریعہ ہے لوگوں تک, دور تک آواز پہنچانے کا, آواز بلند کرنے کا ایک طریقہ ہے. اب اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. کوئی مسجدوں سے مائک اتروا نہیں سکتا. ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے, یہاں پر جو قانون, جو دستور بنایا گیا ہے, دیش کا جو سنویدھان ہے, اس میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر ہیں.
لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے لیے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پورے ہندوستان میں بسنے والی تمام قوموں کے لیے، تمام مذاہب کے لیے یکساں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں ہی صرف لاؤڈ اسپیکر اتارا جائے گا، قاعدے کی خلاف ورزی ہوگی تو مندروں سے بھی اتارا جائے گا، گردواروں سے بھی اتارا جائے گا، چرچ سے بھی اتارا جائے گا۔ اور ہماری اذان تو 2 منٹ 3 منٹ کی ہوتی، قاری صاحب اذان دیے تو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، ہمارے شکیل بھائی اذان دے تو بہت مختصر ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ لمبا سانس ہو تو لمبی اذان ہوتی ہے، اور لمبی بھی ہوئی تو 3 منٹ کی ہوتی، ورنہ اذان تو اس سے بھی مختصر ہوتی ہے۔ لیکن مندروں سے جو کیرتی اور بھجن وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں وہ تو گھنٹوں چلتے ہیں نا۔ میں بہت پابندی سے جب امامت کرتا تھا، مسجد کے اس پار، ندی کے اس پار مندر ہے، بھجن چلتا رہتا تھا، اگر میں توجہ سے سنتا تو پورا مجھ کو بھی یاد ہو جاتا، اتنا لمبا چلتا تھا، اور روز پابندی سے۔ ہمارے یہاں تو مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، ان کے یہاں تو کیسٹ لگا دیتے نا، فرق ہو گیا۔ ہمارے یہاں اذان کا کیسٹ نہیں چلے گا، لیکن ان کے یہاں تو کیسٹ لگا دیتے، اور لگانے کے بعد گھنٹوں چلتا رہتا ہے۔ میں نے میڈیا والوں کو یہی بیان دیا تھا کہ آئے چشم اشک کے باہر ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ روتی ہوئی آنکھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھ، جو گھر بہ رہا ہے کہیں تیرا تو نہیں ہے۔ تم مسجد 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 کے لاؤڈ اسپیکر کی بات کر رہے، ارے تمہارے کہنے کا سب سے بڑا اثر مندروں پر پڑے گا جو گھنٹوں بھجن بجاتے۔ اس لیے ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ہمیں ان کے جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ سرکار کا معاملہ ہے اور دوسروں کا معاملہ ہے، ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ان جیسے معاملات کے اندر پڑ جائیں، اور ہوتا یہی ہے ہندوستان میں بدقسمتی سے، جھگڑا کسی اور کا رہتا ہے، مسلمان گھس جاتے، پھر جھگڑے کا رخ تبدیل ہو جاتا۔ ہم کو خاموش رہنا ہے، کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے، ہم کو خاموش رہنا ہے، ان کے معاملات میں نہیں پڑنا ہے۔ وہ آپس میں ہی اپنا کون جیت ہوگا، کس کی جیت ہوگی، وہ اس سے اپنے کو کوئی مطلب نہیں۔ اپنی مسجد سے، اپنی ذات سے، اپنے عمل سے ہم لوگوں کو جو ہے موجودہ حالات کے اندر اپنے علماء اکابرین کے فیصلوں کو قبول کر کے چلنا ہے، اور کوئی جھگڑا ہم سے جڑ جائے اس بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مسجد کے ذمہ داران الحمدللہ لاؤڈ اسپیکر کا پرمیشن لے رہے، اور قاعدے سے ان کو پرمیشن دیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق کتنی آواز ہونی چاہیے مسجد کے ذمہ داران کو بتا دیا گیا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کی مشین آ گئی ہے، وہ اذان کے وقت آ کر کے چیک کرتے ہیں کہ آواز کتنی بلند ہے، کتنی پست ہے۔ اور ظاہر بات ہے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں اذان سے پہلے ہی مسجد آ جاتے ہیں، ان کو نماز کے لیے آنا ہے۔ کتنے لوگ گھڑی دیکھ کر کے آ جاتے ہیں، اذان نہیں بھی سنائی دی تو ہماری نماز ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا دین دین فطرت ہے، قیامت تک آنے والے حالات میں ہمارا دین چلتا رہے گا، دین کے احکامات پر عمل ہوتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، تبدیلی آتی رہے گی، اور ہر حالت کے اندر ہماری شریعت کا جو حکم ہے اس پر کیسے عمل کیا جائے گا قرآن و حدیث میں ہم کو بتایا گیا ہے۔ اس لیے مسئلہ ہمارا نہیں ہے، جن کا مسئلہ ہوگا وہ دیکھے، ہم کو یہ جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں کہنا ہے جس کی وجہ سے جھگڑے میں ہم پڑ جائیں۔
اس سے گریز کرنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ جذبات میں کچھ کا کچھ کہتے ہیں کہ کس کے باپ کی ہمت ہے. باپ دادا کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق ہوگا. کوئی آ کر کے نکال نہیں سکتا. ہم کو دستوری طور پر حق ہے. ہاں ہمارے لیے اس میں کچھ پابندیاں ہیں اور ہم کو قبول ہے. ہم کو قبول ہے. اس لیے ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے. اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے. یہ بات ذہن میں رہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن